اگر آپ چاہتے ہیں کہ 50 سال کے بعد آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اور اس ویڈیو کو ہر اس شخص سے شیئر کیجئے جو 40 کی عمر کراس کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی عمر، آپ کے والدین کی عمر یا کوئی بھی قریبی 50 سال سے اوپر ہے تو ہڈیاں مضبوط 80 سال تک آرام سے رہ سکتی ہیں۔ اکثر سنتے ہیں بھی فلانا باتھ روم میں گرا ہڈی ٹوٹ گئی، عمر کتنی تھی 55 سال 60 سال، بھائی کیا کرتا رہا تھا یا کرتی رہی تھی، ہڈیوں کی کیئر نہیں کی۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہڈیوں کی کمزوری بڑھاپا ہے، پر وہ بڑھاپا آپ کا طاری کردہ بڑھاپا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی کہ آپ کیسے مضبوط رکھیں گے ہڈیاں۔ اس ویڈیو کو ہر اس شخص تک پہنچانا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ 50 سال کی عمر کے بعد ہڈیاں آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، خاص طور پر خواتین میں حیض رکنے کے عمل کے بعد یعنی مینوپاز کے بعد، اور مردوں میں بڑھتی عمر کے ساتھ یہ عمل بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہڈیوں کا کوئی مردہ ڈھانچہ نہیں ہوتا، یہ مسلسل ٹوٹتی بنتی اور خود کو نیا کرتی رہتی ہیں، ری ماڈل ہوتی رہتی ہیں۔ طب کی زبان میں بون ری ماڈلنگ اس کو کہتے ہیں۔ جوانی میں نئی ہڈی بننے کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں، لیکن تقریباً 30 سال کی عمر کے بعد صورتحال بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جسم جتنی ہڈی بناتا ہے اس سے کچھ زیادہ ضائع ہونے لگتی ہے۔ اگر اس مرحلے پر خوراک، ورزش اور طرز زندگی کا خیال نہ رکھا جائے تو آسٹیوپوروسس یعنی ہڈیوں کے بڑھاپے یا ہڈیوں کے کھرنے کی بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ معمولی چوٹ بھی فریکچر کرتی ہے۔ عام طور پر جسم میں دردیں ہوتی ہیں، ہڈیاں دکھتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 50 سال کے بعد ایسا کیا کیا جائے کہ ہڈیاں مضبوط رہیں؟ سب سے پہلے کیلشیم۔ 50 سال کے بعد اکثر خواتین اور 70 سال کے بعد زیادہ عمر کے مردوں کو روزانہ تقریباً 1200 ملی گرام کیلشیم درکار ہوتا ہے۔ کیلشیم کے بہترین ذرائع میں دودھ، دہی، پنیر، لسی، سرسوں اور شلجم کے پتے، پھر کچھ سویا کی مصنوعات، مچھلی خاص طور پر سارڈائن اور سالمن شامل ہیں۔ دوسری اہم چیز ہے وٹامن ڈی۔ کیلشیم کھانے سے فائدہ تبھی ہوتا ہے جب جسم اسے جذب بھی کر سکے، اور اس کے لیے وٹامن ڈی بہت ضروری ہے۔ چکنائی والی مچھلیاں، فورٹیفائڈ دودھ اور مناسب دھوپ وٹامن ڈی کے اچھے ذرائع ہیں۔ کئی افراد کو سپلیمنٹ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن اس کا فیصلہ ٹیسٹ اور مالج کا مشورہ جو ہے اس سے ہوگا۔ تیسری چیز جسے لوگ اکثر بھول جاتے ہیں وہ ہے پروٹین۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پروٹین صرف پٹھوں کے لیے ضروری ہے، حالانکہ ہڈیوں کی سختی میں بھی پروٹین بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ انڈے، دالیں، چنے، لوبیا، مچھلی، چکن، گوشت، دودھ اور دہی اچھی پروٹین فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح بادام، اخروٹ، کدو کے بیج، چیا سیڈز اور تل جیسی غذائیں اجزاء جو ہیں یہ سارے میگنیشیم اور دیگر کیمیکلز فراہم کرتے ہیں جو ہڈیوں کے صحت کے لیے اہم ہے۔ لیکن رکیے، صرف اچھی خوراک ہی کافی نہیں۔ اگر آپ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں تو ہڈیاں بھی سست ہو جاتی ہیں۔ تیز قدم سے چلنا، سیڑھیاں چڑھنا، ہلکی ویٹ ٹریننگ کرنا، ریزسٹنس ایکسرسائز کرنا اور روزمرہ جسمانی سرگرمیاں ہڈیوں کو مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان چیزوں کی جن سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تمباکو نوشی اور ویپنگ، جس پر ابھی پابندی لگائی ہے پنجاب حکومت نے، ہڈیوں کو کمزور کرتی ہیں اور آسٹیوپروسس کا خطرہ بڑھا دیتی ہیں۔ الکوہل کا زیادہ استعمال ہڈیوں کو ضائع کرنے کے عمل کو تیز کر دیتا ہے۔ بہت کم وزن ہونا بھی خطرناک ہے، کیونکہ کم وزن افراد کے پاس ہڈیوں کا ذخیرہ نسبتاً کم ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ ادویات، مثلا لمبے عرصے تک استعمال ہونے والے اسٹیرائڈز، بعض مرگی کی دوائیاں، کچھ تھائرائیڈ کی ادویات اور بعض دیگر علاج بھی ہڈیوں پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ اگر آپ ایسی کوئی دوا استعمال کر رہے ہیں تو اپنے معالج سے ہڈیوں کی صحت کے بارے میں ضرور بات کیجیے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے ایک اہم پیغام، مینوپاز کے بعد اسٹروجن ہارمون میں کمی کی وجہ سے ہڈیوں کا ضائع ہونا تیز ہو جاتا ہے، اس لیے 50 سال کے بعد ہڈیوں کی صحت کو نظر انداز ہرگز نہ کریں۔ مستقبل کے فریکچر کو یہ دعوت دینے کے مترادف ہے۔ یاد رکھیں، ہڈیاں کمزور ہونے کی آواز نہیں آتی، اکثر لوگوں کو اس وقت پتہ لگتا ہے جب پہلی ہڈی ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے، آپ کا وزن کم ہے، خاندان میں آسٹیوپروسس کی ہسٹری موجود ہے، یا آپ کو پہلے فریکچر ہو چکا ہے،
تو بون ڈینسٹی ٹیسٹ کے بارے میں اپنے مولد سے ضرور مشورہ کیجیے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، عمر بڑھنا ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن ہڈیوں کو کمزور ہونے سے بچانا، فریکچر سے بچانا ہمارے اختیار میں ہے۔ تو یہ ویڈیو اہم تھی نا؟